ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم بستری کرنے کے بعد کیا سارا بستر گندا ہو جاتا ہے؟ جو لوگ سارا بستر گندا ہونے کی نیت سے پورا بستر دھو دیتے ہیں، کیا شریعت کے اندر وہ بستر پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ عجیب سوال ہے۔ عام طور پر انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو اس کا بستر ناپاک نہیں ہوتا، الا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گندگی پڑ جائے۔ انسان کے ناپاک ہونے کی چیز یہ ناپاکی معنوی ہے، یعنی معنوی بولے تو جیسے ناپاک ہو جائے بولے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ساری چیز اگر جیسے گندگی ہے اس طرح یہ ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے معنوی ناپاکی مراد لی جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح پورے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ پورا بستر ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ انسان ناپاک ہوتا ہے الا یہ کہ اس بستر پر کوئی گندگی پڑ جائے۔ گندگی پڑنے سے وہ بستر ناپاک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بستری سے پہلے کوئی کپڑا بچھا لیا جائے تو وہ کپڑا اگر گندا ہو جائے وہ کپڑا دھو سکتے ہیں، سارا بستر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے، بچی بالغ ہونے کے بعد جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو لوگ اس کو الگ کمرے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پرانے کپڑے پہنا کر اس کو ایک فقیر سے زائد حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کے استعمال کردہ کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور پورا گھر دھوتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہی جاہلانہ رسم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے یہ رسم تھی۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے، ایک تو پورے گاؤں کے اندر پورے محلے کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اسے رسم کرتے ہیں، اسے بینڈ باجا بجاتے ہیں۔ ایک تو ایک ظلم یہ کرتے ہیں، حالانکہ ایک شرم کی بات ہے کہ ایک بچی بالغ ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو چھپانا چاہیے۔ سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بے شرمی کی حد کو ہم لوگ پار کر چکے ہیں۔ کوئی بالغ ہوتی ہے تو اسے رسم کرنا، اسے باجے بجا کر پورے محلے کو، پورے رشتہ دار کو دعوت دینا، اور الٹا اس کے اوپر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اس بچی کو پرانے کپڑے پہنا کر جیسے زمانے جاہلیت کے اندر کسی کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے استعمال کردہ برتن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ارے یہ تو برہمنوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب ایام حیض میں ہوتی، یعنی ناپاکی کے دنوں میں ہوتی، میں اور میرے نبی ایک ہی چادر میں سوتے تھے، ایک ہی چادر میں بازو بازو میں سوتے تھے۔ تو آپ جس بچی کو بالغ ہونے کے بعد رسم بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا برہمنوں کا طریقہ جو وہ زمانے کے اندر تھا کہ ایک کمرے میں ڈال دینا، پرانے کپڑے پہنا دینا، اس کی استعمال کردہ برتنوں کو ہاتھ نہ لگانا، بھئی یہ کافرانہ رسم ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا انسان ناپاک ہوتا، یہ ناپاکی معنوی ہے۔ اس کے برتن کو ہاتھ لگانے سے برتن ناپاک ہو جاتا کیا؟ اس کے استعمال کردہ چیزوں کو ہاتھ لگانے سے یعنی وہ ناپاک ہو جاتی کیا؟ کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے۔ تو اس لیے یہ کافرانہ رسم ہے۔ اس طرح کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ بچیوں کے ساتھ جو بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں، بالغ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، الگ کمرے میں ڈال دینا، یہ بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی نے یعنی اس معاملے میں کیا فرمایا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم ہمارے نبی کو آئیڈیل بنا کر چلنا چاہیے، نہ کہ یہ کافروں کے رسم و رواجوں کو، نہ کافروں کے آخر کیا ہے، یہ طریقوں کو اپنانے سے آدمی اسلام سے دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بچی بالغ یعنی بچی پاک ہو گئے بولے تو بہت سارے گھروں میں گھراں بھی دھوتی، اس کے برتنہ دھولالتی، گھراں دھولالتی، پتہ نہیں کیسے کیسے رسم و رواج۔ یہ تیسرا سوال دیکھیے، عورتوں کے چھلے سے پہلے یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے
اور بچوں کو ختنہ کرنے کے بعد اور کسی کے انتقال کے بعد ان کے گھروں میں چھوت سمجھ کر کوئی نہیں جاتا۔ کیا شریعت میں چھوت کا تصور ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے، آج بھی ہے کیا یہ؟ میرے بھائیوں، یہ سب کے سب چھوت چھات یہ اسلام نہیں ہے۔ چھوت کسے بولتے مجھے وہ اب تک معلوم ہوا نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یعنی چھوت سمجھ کر اس کے گھر کو جانا بند کر دینا، یا کسی بچے کو ختنہ کرنے کے بعد چھوت سمجھ کر ختم کر دینا، یا کسی کے انتقال کے بعد اس کے گھر کو چھوت سمجھ کر جانا نہیں۔ اب کیسا بھائی یہ چھوت ختم ہوتی بولے تو انہوں جواب دیتے سے کیا بولے تو پورا گھر دھو ڈالے تو چھوت ختم ہو جاتی۔ کیا آپ کے باپ دادا کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے کیا کہ چھوت پورا گھر دھونے سے ختم ہو جاتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ چھوت سمجھتے نا انہوں سب سے بڑے چھوت والے ہیں۔ کیا انہوں پیدا نہیں ہوئے؟ ڈائریکٹ آسمان سے اترے گی؟ یا ان کے گھروں کے اندر ختنے کتنے کیا بھی نہیں ہوئے کیا؟ ڈائریکٹ آسمان سے آ کر یعنی مختون پیدا ہوئے کیا؟ کیا ان کے گھروں کے اندر انتقال نہیں ہوتے؟ ارے جتنے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے سب کو چھوت لگنا، پھر جتنے لوگ کھاندہ دیتے ان کو چھوت لگنا۔ ارے جو ڈاکٹر تمہارے بچوں کی ختنہ کرتا ہے سب سے پہلے اسے چھوت لگنا ہے۔ میرے بھائیوں، چھوت چھات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ سب کے سب یہ پرانی بوڑھیاں ہیں نا، انوج بناتے سے یہ لوگ سب۔ اللہ کے واسطے اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ چھوت تصور کرتے ہیں ان کے جنازے میں کوئی بھی آنا نہیں، پھر اعلان کرنا میں چھوت سمجھ کر دوسرے کے جنازے کو نہیں جا رہی ہوں، یا میں چھوت سمجھ کر دوسرے کے بچوں کے ختنے کے گھروں کو نہیں جا رہی ہوں، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہاں نہیں جا رہی ہوں، تو سارے ہاسپٹل والے چھوت والے ہو گئے پھر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں چھوت چھات کا، چاہے عورت ناپاک ہو جائے، چاہے بچہ پیدا ہو جائے، چاہے ختنہ ہو جائے۔ یہ بھی ختنہ دیکھو، ختنہ کرنے کے بعد اس سے پانی ڈالتے سے دے۔ اور ایک بھی آخر کیا ہے، عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہ پڑھ کو دینا کہتے ہیں حضرت، وہ پھونک کو دینا ہے۔ بچے کے ختنہ کے بعد کیا کہ پھونک کو دینا۔ کیا پھونک کو دینا بھائی؟ مجھے معلوم نہیں، آج تک میں اتنی کتابیں پڑھا ہوں، کوئی کتاب کے اندر ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ یعنی عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ پاک ہوتی ہے تو اسے کیا کہ پھونکو۔ کیا پھونکتے سو؟ اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کر پھونکتے ہیں تو کیا یہ ناپاک جسم پر ڈال سکتے ہیں؟ کہاں چلی گئی عقل ان کی؟ اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کر پھونکتے ہیں، وہ بچہ جو ختنہ ہوا ہے اسے بھی ایک ناپاک سمجھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نابالغ بچہ کہاں سے ناپاک ہو سکتا ہے؟ کیا اسے منی آتی ہے کیا؟ یا احتلام ہوتا ہے اسے ناپاک کیوں تصور کر رہے ہیں؟ اللہ ایک اسے ختنہ جو عضو خاص کا جو چمڑا ہوتا ہے اسے کاٹتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اسے جا کو ختنے کا پانی، اسے رسم کرنا، یہ سب کے سب غلط ہے۔ اسے چھوت چھات سمجھنا اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو کوئی اس کو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ بے دین ہیں اور گمراہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے، بہت سے گھروں کے اندر کتا پالتے ہیں، کیا کتے کا جسم سے لگ جانے کی وجہ سے یا کپڑوں سے لگ جانے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں؟ کتا پالنے والوں کے گھروں کے اندر کتا کبھی ان کے کپڑوں کو چاٹ دیتا ہے، ان کے جسموں کو چاٹ دیتا ہے، تو کیا کپڑوں کو چاٹ دینے کی وجہ سے وہ کپڑا پاک ہوتا ہے اور اسی کپڑے میں رہ کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عجیب سوال ہے میرے بھائیوں۔ کتے کے سلسلے میں احادیث کے اندر دو باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو، جیسا لگاتے نہیں ماں باپ کی تصویر بول کو لگا کو، ہار پنا کو، یا میاں بیوی کی شادی کی فوٹوਆਂ اتار کو کریکٹ البم میں رکھو، جیسا یہ دکھاتے نا آج کل کے گھروں میں فیشن، وہ ویڈیو اتارتے سو اس میں، یعنی شادیوں میں فوٹوਆਂ اتارتے سو کیا واسطے بولے تو البم میں سجا کو رکھنے کے واسطے۔ تو جن گھروں کے اندر یہ البمز ہوتے ہیں، جن گھروں کے اندر یہ فوٹوਆਂ رہتے ہیں، وہ گھروں کے اندر، اور جن گھروں کے اندر کتے پالے جاتے ہیں، ان گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔
یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر، بخاری کی بھی حدیث ہے، کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے اس کے عمل میں، اگر وہ نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے، روزانہ 2 قیرات کا اجر کم کر دیا جاتا ہے۔ قیرات کہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر کے عمل کو، ایسے روزانہ 2 قیرات کا اجر اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو کتے کا پالنا، گھر کے اندر تصویر کا رکھنا، فوٹوਆਂ کا رکھنا، جو لوگ آ کر یادگار کے نام پر ایک یادگار بھائی بول کر دیکھ لے کو شادی کو خوش ہوا دینا، ماں باپ کو دیکھ کو خوش ہوا، یاد رکھ لو بہت سارے گھروں کے اندر یا علی بول کر ایک ہاتھ آتا ہے، ایسا گھوڑے کی تصویر، کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فرمایا کہ حدیث کے اندر، بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیے جانے والے تصویر بنانے والے ہیں۔ اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں، حضرت یہ ویڈیو کیسا بنتا ہے؟ سر اعتراض ہو سکتا نا، یہ ویڈیو کیسا بنتا ہے؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف بھی ہوا ہے۔ تصویر بنانے والے، وہ جو تصویر جو ہاتھ سے پرنٹ بنا کر، جیسے اس کے ذریعے سے ہم پرنٹ نکال دیے تو سمجھو کہ یہ حرام ہے۔ یہ ویڈیو اور یہ تصویر ایسا ہی ہے جیسے اینک میں دیکھے تو کیا ہے، کیسا ہے؟ علماء نے آ کر اس کا حکم یہ لگایا ہے، جیسے ہم آئینہ میں دیکھتے ہیں، جیسے آئینے سے باہر آ گئے تو وہ تصویر ختم ہو گئی، اور جیسے ہمیں ڈیلیٹ مار دیے تو ساری تصویریں ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے علماء نے آج کے ماحول کے اعتبار سے اس کو تصویر کے حکم میں نہیں لائے، البتہ اسی فون کے ذریعے سے اس کو پرنٹ نکال دیا جاتا ہے تو پھر یہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ شادیوں میں جو ویڈیوز اتارتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، یہ پرنٹ نکال کر البم سجاتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر یہ تصویر ہو اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے، جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے، شریعت ایک بات کی اجازت کتے کو پالنے کی دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ شکار کرنا چاہ رہا ہے، شکار کرنے کے لیے کتے کو پال سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں۔ کتے کو بھیجے بولے تو شکار کرا لے، سوچ کھانا نہیں اس کے اندر، مالک بلاتی فوراً آ جانا، یہ سارے شرائط ہیں۔ وہ شرائط رہا بولے تو اسے بولتے ہیں شکاری کتا، تو شکاری کتا پال سکتے ہیں۔ اور دوسرا، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنے کی اجازت دی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ فرماتے ہیں، اگرچہ کہ کھیتی کی اجازت کے لیے یا شکار کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے، اگرچہ کہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کتا بھی گھر میں رہا بولے تو اس پر فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ گھروں کے اندر کتے پال رہے ہیں گویا رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایسے کتے چاڑ دیے یا کپڑے سے لگ دیے، ان کا جسم کپڑوں سے لگ گیا، بولتے ہیں حضرت میں آتا تھا، کتا گاڑی کے بازو سے گزرا، اس کا جسم مجھے لگ گیا، کیا یہ پاک ہے؟ بولا تو کتے کا چمڑا ناپاک نہیں ہے، جیسے سور کا چمڑا ناپاک ہے، کتے کا چمڑا ناپاک نہیں ہے، کتے کا چمڑا پاک ہے۔ مطلب اگر گندگی نہیں ہے، اگر کپڑے کو لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیا، اگر کتا کسی کو چاڑ دیا، اس کا منہ، اس کا تھوک آ کر کیا ہے کسی کو لگا دیا، کپڑے پر لگا دیا، تو پھر ایسی صورت میں برتن میں منہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا چاہیے۔ اور کتا جس کے کپڑے کو چاڑ دیا تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کپڑے میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس کپڑے کو اچھی طرح دھو نہ لیا جائے۔ تو یہ حکم ہے، اسی لیے نمازی لوگ، دیندار لوگ کتے نہیں پالتے، بے دین لوگ ہی کتے پال رہے ہیں۔ تو اسی اللہ کے واسطے گھروں کے اندر کتے مت رکھا کرو۔ یہ کتوں کی اجازت کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، تو ہمارے پاس کون سی کھیتی گھر کے اندر موجود ہے؟ کون سا یہ موجود ہے؟
تو اس لیے کتے کو پالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ قیامت یہ رحمت کے فرشتے ان گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اگر کتا چاڑ دیا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح، جبکہ برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، کپڑے کو اس سے زیادہ مبالغہ کر کے دھونا چاہیے کپڑا پاک ہونے کے لیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کیا نبی کے علاوہ اور بھی لوگ سفارش کر سکتے ہیں؟ جیسے اولیاء اللہ ہیں، جیسے علماء ہیں، کیا یہ لوگ سفارش کر سکتے ہیں؟ کون کون لوگ سفارش کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، سفارش بھی تو 2 طرح کی ہے۔ ایک سفارش وہی لوگ کر سکتے ہیں جس کو اللہ اجازت دے، یشفع عندہ الا باذنہ۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ نے فرمایا جس کو اللہ حکم یعنی اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی سفارش جو کریں گے وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ پھر انبیاء بھی سفارش کریں گے، وہ سفارش الگ ہوگی اپنے اپنے امت کے اعتبار سے۔ پھر انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل بھی اس کی سفارش کرے گا۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کل قیامت کے دن آ کر سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے پڑھا ہے، مجھ پر عمل کیا ہے، اسے معاف کر دے۔ روزے دار کو روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ یہ روزہ رکھا تھا اور بھوکا تھا، بہت پیاسا تھا، اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کے زندگی گزارا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ نماز سفارش کرے گی۔ بہرحال اعمال جو اس کے ہیں وہ اعمال اس کے سفارش کریں گے۔ دوسرا، جس گھر کے اندر جس کے والدین اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے ہیں، عالم دین بنائے، تو عالم دین اپنے پورے خاندان کو سفارش کرے گا، ایسا پورا خاندان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، الا کہ شرک نہ کیے ہوں۔ مشرک کے حق میں سفارش نہیں چلے گی۔ ایمان ہو، مسلمان ہو، اور بعض ان کے کوتاہیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں ان کے گھر کے اندر کوئی عالم ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، تو ان کی سفارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے، یہ بھی لوگ سفارش کریں گے۔ اور جس گھر کے اندر اس کا کوئی ایک بچہ انتقال ہو جائے یا 2 بچے انتقال ہو جائے، نابالغ بچے، چھوٹے بچے انتقال ہو جائے، تو یہ بچے بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آ کر سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو میں سفارش کرتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اس طریقے سے اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی سفارش کریں گے، اور بچے بھی سفارش کریں گے، اس کے اعمال بھی اس کی سفارش کریں گے۔ لیکن یہ جو بولتے ہیں نا میرا دامن پکڑ لو میں سفارش کراتا ہوں تمہیں کچھ بھی کر لو، یہ سب غلط فیکو باتیں ہیں۔ کیا انہوں حافظ قرآن کی؟ نہ تو عالم دین کی۔ انہوں خود اپنے پیر پر لوگوں کو سجدے کروا رہے ہیں، شرک کا کام کروا رہے ہیں، یہ خود پھنسیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ خود جہنم میں جانے کے لیے بالکل سامنے رہیں گے، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ ان کی سفارش تو نہیں چلے گی۔ حدیث پاک کے اندر جن لوگوں کی سفارش اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ چاہے وہ چھوٹا بچہ مر جائے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے انبیاء ہو، یہ سارے لوگ آ کر کیا ہے اولیاء اللہ ہو، جو صحیح سچے لوگ ہو، جو اپنے لوگوں کی آ کر کیا ضرور سفارش کریں گے۔ آخری سوال یہ ہے، کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آزادی ہے کبھی؟ اگر دی ہے تو کب دی ہے؟ اگر آزاد نہیں دی ہے تو کیوں نہیں دی ہے؟ سوال دیکھیں بڑا بہترین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا حکم فرماتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدثین میں پورے محدثین جتنے لوگ حدیث جمع کیے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے خود ان کے سیدھے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دی۔ پورے محدثین اس بات کو اگر کیا ہے مانتے ہیں، متفق ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت حسن کے پیدائش کے بعد خود اذان دیا اور خود اقامت دی ہے۔ دوسرا، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اذان دیے ہیں؟ تو اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث لائے ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں موجود تھے، آپ اپنی سواری پر موجود تھے، تو آپ نے خود اذان دی سفاری میں رہ کر، اس کے بعد صحابہ کو نماز بھی پڑھائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زندگی میں ایک مرتبہ سفر کے اندر اپنی سواری پر رہتے ہوئے اذان دیے ہیں۔ لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ان کے ساتھ اور بھی محدثین بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی اذان نہیں دیے نماز کے لیے۔ نماز کی جو اذان ہوتی ہے اس کی اذان نہیں دیے، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ ایک وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی کرنے کا حکم کرے ہیں اور خود کرے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی کرنے کا حکم کرے ہیں لیکن زندگی میں نہیں کیے، تو یہ اللہ کے نبی کی خصوصیات ہیں۔ تو اس لیے علماء نے ان دونوں محدثین کے باتوں کو رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہ دینا۔ اب وہ امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اجمالی طور پر یعنی شارٹ کٹ میں حدیث ہے، سو ہم ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفصیل سے حدیث ہے، اس تفصیل سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، مؤذن کو حکم فرمایا کہ تم اذان دو، وہاں اذان خود نہیں دیے، مؤذن کو حکم فرمایا کہ تم اذان دو، اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ یہ جواب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے محدثین دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندگی میں اذان نہیں دیے، بعض محدثین کہتے ہیں، بعض مؤذن کہتے ہیں دیے ہیں ایک مرتبہ، لیکن جو نہیں دیے ہیں وہ کیوں نہیں دیے ہیں اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے ہیں، اور اس لیے نہیں دیے۔ اذان کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے خلفائے راشدین کی طرف سوچتے ہوئے کہ اگر میں اذان دوں گا تو یہ پابندی خلفائے راشدین پر بھی آئے گی، جیسے امامت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی امامت کی ہے، اگر میں اذان دوں گا تو اب وہ لوگ جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے اوپر تنگی آئے گی کہ وہ لوگ حکومت کے اہم کاموں میں رہیں گے۔ مؤذن کیسا بولے تو کریکٹ ٹائم میں حاضر رہنا ہے، اذان دیے تو نہیں تو پکڑ لیتے آدمی، کیا بھائی اذان دیے نہیں، 5 منٹ لیٹ ہوگا نا، کیا ہوا مؤذن صاحب کہاں چل کے کرو؟ تو یہ اگرچہ کیا ہے دیکھنے میں آسان دکھتا، کیا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ آپ کو اذان دلاتے، کیا بڑی بات بھائی آپ آ کر خالی کہ 10 دن اذان دے کر دکھاؤ، دیکھیں گے اس وقت بارش پڑتی ہوگی اور یعنی ایسے وقت میں سب لوگ گھروں کے اندر آرام سے برشیدہ اوڑھ کر سوتے رہتے، ایسی حالت میں بھی مؤذن صاحب بارش کی حالت میں بھی اٹھ کر آ کے مسجد میں آ کر اذان دیتے ہیں۔ یہ بڑی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کو آگے سے یعنی یہ ایسی یعنی بہت بھاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک توجیہ بیان کی ہے محدثین نے، اس لیے اللہ کے نبی نے کبھی اذان نہیں دی ہے۔ لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ دیے ہیں، ایک مرتبہ دیے ہیں، اس لیے کہ جو بھی کام اللہ کے نبی کرے ہیں یعنی حکم کرے ہیں یہ کرو کو، تو اس میں اللہ کے نبی کا عمل بھی رہا ہے، تو اذان کے اندر بھی اللہ کے نبی کا عمل رہا ہے کہ اللہ کے نبی زندگی میں ایک مرتبہ دیے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے علم میں ترقی عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مسائل کو معلوم کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔